اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء رکوع نمبر 2۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو۔ اس کے بعد اس کے قرض اتارے جائیں۔ اگر قرض اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو کسی کو میراث نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی وصیت نافذ ہوگی۔ اور اگر قرض کے بعد مال بچ جائے یا قرض بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو تو اب جو مال موجود ہے اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال میں سے ہی وصیت معتبر ہوگی۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو ترکہ ہوتا ہے، وراثت ہے، اس کا جو ہے وارث جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ترکے کے قریبی رشتہ داروں کو بتلایا ہے۔ تو سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں انسان کے اولاد اور والدین ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے انہی کے حصے پہلے بیان فرمائے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو، حکم دیتا ہے تم کو اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ذکر ہے، مرد کے لیے مثل حصہ برابر مانند، مثل مطلب برابر یا مانند حظ الانثیین، حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے برابر ہے 2 عورتوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بس اگر ہوں نساءً عورتیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، اثنتین 2، یعنی اگر اولاد نرینہ نہ ہوں اور عورتیں جو ہیں بیٹیاں جو ہوں وہ 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے 2/3 ہے ما ترک جو وہ چھوڑ مرا، جو ترکہ وہ چھوڑ کے مرا ہے تو اس کے جو اولاد ہے بیٹیاں تو ان کا حصہ ہے 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ہے آدھا یا نصف ہے اس کے لیے، یعنی اولاد نرینہ نہیں ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو وہ اپنے جو ہیں باپ فوت ہوا ہے یا ماں فوت ہوئی ہے تو اس کا آدھی جائیداد جو ہے، آدھے حصے کی وہ مالک ہے، نصف جائیداد کی۔ ولی ابویہ، اور ماں باپ، ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے ان میں سے، سدس منہم السدس چھٹا ہے، یعنی 1/6 ہے، مما ترکہ اس سے وہ جو چھوڑ مرا، جو ترکہ ہے اس میں سے والدین کا جو حصہ ہے وہ چھٹا ہے ماں اور باپ کا۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی جو متوفی ہے وہ فوت جو ہوا ہے اس کا ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی ہے تو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، بس اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد، یعنی جو متوفی ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے لیکن والدین زندہ ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تو ان کے جو وارث ہیں اس کے والدین ہیں، أَبَوَاهُ والدین، ٹھیک ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو والدہ کا ہے، اس کی ماں کا ہے ثلث، تہائی، 1/3، اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر ہو اس کا کوئی بھائی، یعنی جو متوفی ہے اس میت کے جو ہیں کئی بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا لیکن والدہ کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کا جو ہے وہ سدس چھٹا حصہ ہوگا، یعنی باقی جو ہے وہ باپ کو ملے گی لیکن والدہ کو جو پہلے تیسرا مل رہا تھا اب وہ چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا جو وہ وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، جو متوفی نے وصیت کی تھی،
ٹھیک ہے نا، اس وصیت کو پہلے پورا کرنے کے بعد جو وہ چھوڑ کہ ان کے گیا ہے وصیت، او دینن یا قرض چکانے کے بعد، یا ان کا اس کا کوئی قرض ادائے قرض کے بعد اور وصیت چکانے کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ اباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے ہو، ایہم کہ کون، اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفع کے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کون نفع پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم الٹی سیدھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، اللہ نے جو کہا ہے اسی پر ہی عمل کرنا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے نفع کے کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو حق ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں، حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علیمًا حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، نصف ہے، آدھا ہے، ما ترکا، جو چھوڑ جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، یعنی جو شوہر ہیں ان کی بیویاں جو ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں کسی شوہر کی اور اس بیوی کی اولاد نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، تو ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، تو اس کا جو شوہر کا جو حصہ ہوگا وہ نصف ہوگا بیوی کے ترکے سے، یعنی بیوی کی جو جائیداد ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا جو ہوگا وہ نصف شوہر کو ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہے ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارا ہوگا چوتھا حصہ، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ مرے، جو جن کے چھوڑ کے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کا، آپ لوگوں کا جو ہے، شوہروں کا جو ہے وہ چوتھائی حصہ ہوگا اگر ان کی اولاد ہے بیویوں کی، مما ترکنا، وہ جو چھوڑ جائیں، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسین بہا، جو وصیت کر جائیں، او دین، یا ادائے قرض کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو وصیت کر جائیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، شوہروں کا ہوگا، تمہارا جو ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چوتھائی اگر ان کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے ہے چوتھائی، مما ترکتم، جو تم چھوڑ مرو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری نہ ہو کوئی اولاد۔ یہ اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاں اولاد ہو اور نہ بھی ہو تب بھی جو ہے عورت کو کہتے ہیں کہ 8واں حصہ ملے گا، تو اس میں قرآن میں واضح کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ ان عورتوں کا جو ہے، یعنی وہ تمہاری جائیداد کے چوتھے حصے کی چوتھائی کی جو ہیں وہ وارث ہوں گی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہو آدمی کی تو پھر جو ہے وہ عورت 8ویں حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے ہے چوتھائی، مما ترکتم، جو تم چھوڑ مرو، جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہے تمہاری کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہے تمہاری اولاد، ٹھیک ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو فَلَهُنَّ، تو ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے ہے ثمن، 8واں، مما ترکتم، جو تم چھوڑ مرو، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، ان کے ادائے وصیت کے بعد، توصون بہا، جو تم کر جاؤ، او دین، یا قرض چکانے کے بعد، یعنی اگر تمہارا قرض ہے تو اس کو چکانے کے بعد، یا تم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا 8واں حصہ۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ یورث کلالۃ او امرأۃ، اور اگر ہے رجل، کوئی آدمی، ٹھیک ہے، اگر ایسا مرد ہو جس کی میراث جو ہے، ایسے مرد کی جو میراث ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو، نہ بیٹا ہو، نہ ہی والدین ہوں، او امرأۃ، یا ایسی عورت، یعنی ایسی عورت کی میراث ہے یا ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہے، یعنی جس کا نہ اولاد ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، نہ ہی والد ہے اس کا۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ہیں اخو، اخن یعنی بھائی اس کے ہیں، او اختن، یا اس کی بہنیں، یا اس کے بھائی، اخو واحد ہے، اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے ان میں سے، مِنْهُمَ السُّدُسُ، ان میں سے چھٹا حصہ، وہ دونوں جو ہیں ہر ایک کا جو ہوگا وہ چھٹا حصے کے وہ ہیں مالک، ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، پس اگر وہ ہوں اکثر زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں، من ذالک، اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ شریک ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سب شریک ہیں، فی الثلث، 1/3 کے، یعنی 1/3 کے جو ہیں وہ
شریک ہیں سارے، من بعد وصیتن وصیت کے بعد، یوصی بہا جو وہ کلالہ وصیت کر جائیں، او دینن یا ان کا قرض چکانے کے بعد، قرض کے بعد، ادائے قرض کے بعد، اگر ان کا کوئی قرض وغیرہ ہے یا انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو یہ جو ہے میراث بعد میں نافذ ہوگی۔ غیر مضارن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ نقصان پہنچایا جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے اور حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے دین کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، وہ داخل ہوگا جنات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکامات ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری جو ہیں یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کو پھلانگنا نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی قانون نافذ نہیں کرنے، کوئی میراث مقرر اپنی طرف سے نہیں کرنی، اللہ نے جو مقرر کر دی ہے، جس کا جو حصے مقرر فرما دیے ہیں اسی پہ چلنا ہوگا۔ جو اس کو پھلانگے گا تو وہ آگے آ رہا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنت میں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز کامیابی عظیم بڑی، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور جو تجاوز کرے گا، یتعدی، ٹھیک ہے، بڑھ جائے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، اس کی حدود کو یعنی کہ پھلانگے گا، بڑھ جائے گا، اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، اس کو پھلانگے گا، یدخلہ نارا، وہ داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس کو نارا، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ کے مقرر کردہ قوانین کو جو توڑے گا، گویا اس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا، تجاوز کیا، یتعدی، وہ بڑھ گیا، تجاوز کر گیا اللہ کے دین کی حدوں سے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے، اس کے لیے عذاب ہوگا، مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے ہے، جو اللہ کے دین کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں۔ اگر انسان آج انسان کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہوتی ہے، جو اللہ کے قانون کو، میراث کے جو ہے اس کو توڑے گا، اپنی طرف سے لاگو کرے گا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کو ہدایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔